متعارف کروانا چاہوں گا. وہ کارپوریٹ ٹرینر اور مینجمنٹ کنسلٹنسی کی فیلڈ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. وہ لیڈرشپ ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکنگ کا کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اور آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دینا چاہوں گا محسن ہاشمی صاحب کو. تالیاں رکنے نہیں چاہیے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محسن ہاشمی صاحب. اتنی بڑی محفل سجانے کے لیے رائٹ، اور آغاز کرتے ہوئے جس طرح میں نے بولا کہ آپ لوگوں کو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اس سے برابر کروانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ جو ہے اس کے لیے بہت بہت بڑا کلیپ ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ باضابطہ طور پہ آغاز کیا جائے میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن آپ کو کرواتا چلا جاؤں. جس شخص کو آج آپ اپنے سامنے ایک ٹرینر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ آپ اسے جانتے ہیں، آج اس کا آغاز جو ہے وہ ایک اسٹریٹ میں سے ہوا ہے، گلی میں سے. میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. He is a testimony to all that what I'm going to admit right in front of you. گلی کے اندر زیادہ وقت گزارنا اور گھر کے اندر کم وقت گزارنا یہ میرے ایووکیشنز، میرے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک تھا. بنٹے کھیلنا، گڑیاں اڑانا اور جون کی تپتی دوپہر کے اندر کرکٹ کھیلنا یہ میرے پسندیدہ مشغلوں میں سے تھا. آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں ویسے بھائی صاحب ایمانداری کے ساتھ؟ سر تسی تو سارے میرے مرے پڑتے جاتے. سو میری یہ عادتیں جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں، بہت عرصہ میرے ساتھ رہیں، کہ جس کی وجہ سے ایف اے میں میں فیل ہو گیا. یہ ہنسنے والی بات نہیں، عبرت کی بات ہے. ایف اے میں جب فیل ہوا تو آئی وینٹ ٹو مائی فادر. میں ابو کے پاس گیا اور سر میں نے ابو سے جا کے کہا کہ ابو جی میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا. میرے ابو جو ہے وہ اس وقت نیشنل بینک میں ہی واز گریڈ 1 آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. تو ابو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے تمہاری مرضی اور تمہاری ایمانداری کا شکریہ کہ نہ تم میرے پیسے ضائع کرنے چاہتے ہو اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو. یہ میرے لیے بڑے شرم کی بات تھی بھائی. ابھی تک آپ کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ تعلیم کس بات پہ بچانا ہے. ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ بات سمجھے، آپ مجھے الٹا شرمندہ کرتے چلے. میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے تمہاری مرضی. اور جیسے ہی میں وہ کمرہ چھوڑ کے جانے لگا تو میرے والد نے ایک اور بات ساتھ میں جوڑی کہ مچھلی جو ہوتی ہے، مچھی جڑی ہوتی ہے وہ پتھر چٹ کے ہی مڑتی ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. اب کیا ہوا، ایف اے فیل شدہ انسان جو ہے اس کی اس تعلیمی ناقابلیت کی وجہ سے جو اس کو پہلی نوکری ملی وہ برڈ روڈ بیک سائڈ کے اوپر وہاں پہ ایک دفتر کے اندر چائے بنانے والے کی ٹی بوائے کی جو نوکری ہوتی ہے، میری تعلیمی ناقابلیت کی وجہ سے مجھے پہلی نوکری تو ملی. اب جب میں نے وہاں پہ نوکری شروع کی، خوش قسمتی سے وہ لوگ جن کے پاس میں ٹی بوائے کی نوکری کر رہا تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس تھے، ساتھ میں اپنا پرائیویٹ بزنس رن کر رہے تھے سارے دوست، اور سی ایس ایس کی پریپریشن بھی کر رہے تھے. اب بات کچھ بدلنے والی ہے. میں نے جب ان کے دفتر کے اندر میں چائے بناتا تھا، کچن کے اندر میں برتن دھوتا تھا، اسی دوران وہ سارے دوست اندر بیٹھ کے انٹلیکچوئل ڈسکشنز کر رہے ہوتے تھے، ادب کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے تھے اور شاعری کے اوپر بات ہو رہی ہوتی تھی. ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میرے کانوں سے کسی وقت میں میرے دل میں اترنا شروع ہو گئی. اور میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سب لوگ دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بہترین کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس طرح کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے مستقبل بہت تابناک ہوں گے. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچا کہ میرے والد نے مجھے لاہور میں رکھا ہوا ہے. کتنی خفت پشیمانی کی بات ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تعلیم سے دور کر لیا.
بس یہ سوچ میرے ذہن میں آنی تھی اللہ کی برکت کے طور پہ، اور میرے بیگ کے اندر میری کتابیں آنی شروع ہوئیں. میں نے وہیں پر چائے بناتے ہوئے اپنا ایف اے کلیئر کیا. میں نے وہیں پر چائے بناتے ہوئے اپنی گریجویشن کی، اور گریجویشن تک اب میں ٹی بوائے نہیں رہا تھا، لیکن اسی جگہ پہ نوکری کرتے کرتے میں نے اپنا ایم اے انگلش بھی کلیئر کیا. مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر ایک بہتر ٹیچر موجود ہے، میرے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا کنیکشن بہت اچھا ہو جاتا. تو میں نے سوئچ کیا اور میں ٹیچنگ کے اندر آیا. عرصہ 12-15 سال میں نے لاہور گرامر اسکول میں بھی کوئی 7 سال پڑھایا ایز این انگلش لینگویج ٹیچر اور ڈیبیٹنگ انچارج کے طور پہ بھی. اور پھر ٹریننگز اٹینڈ کرتے ہوئے، ٹرینرس کو سنتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر شاید کہیں کوئی ٹرینر بھی موجود ہے، اور مجھے آئی نیڈ اب چھلانگ لگا دینے کا مجھے وہ حوصلہ میرے اندر پیدا ہو چکا ہوا تھا. میں نے ٹیچنگ کا اچھا کریئر جو بنا چکا ہوا تھا اسے بھی میں نے خیر بات کہا، اور اپنے آپ کو میں نے سوئچ کر لیا ٹریننگز کی طرف. پچھلے 7 سال سے کم و بیش ٹرینر یو این ایچ سی آر کے ساتھ، یونیسیف کے ساتھ ایز اے لیڈرشپ ٹرینر علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا نام کس نے نہیں سنا پاکستان میں ان کے ساتھ بھی ایز اے لیڈ ٹرینر کام کرتا ہوں. بڑے بھائی بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ. اور انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ جو ہے ان کے ساتھ بھی ابھی میرے خیال میں میرا تعلق ہے، اس کو تقریباً 1 سال تک ہو چکا ہوا ہے. جب میں گوہر صاحب کو دیکھتا ہوں، جب میں نعمان بھائی کو دیکھتا ہوں، جیسے ہی انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے تو ایک شعر ہے جو میرے ذہن میں چھلانگیں لگا کر امڑ امڑ کر چلا آتا ہے. آپ کی اجازت ہے سنا دوں؟ بھائی تالی شعر کے بعد بجا سکتے. اچھا ایسا نہ ہو کہ آپ تالیاں بجانا بند کرتے ہیں. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، مہر کہتے ہیں سورج کو، تابہ چمکتا ہو. اب میں نے آپ کی تالیاں دیکھنی ہیں، شعر اگر آپ کو سمجھ آیا تو پھر آپ کی نہ سمجھی میں تالیاں کیا تھیں اور سمجھنے کے بعد تالیاں کیا ہوتی ہیں، تو تالیوں سے پتہ چلے گا کہ کتنا سمجھ آیا ہے، رائٹ. اور اس شعر کو سمجھ لینے کے بعد آپ کی تالیوں کی گونج جو ہے، وہ تالیوں کی گونج جو ہے وہ صرف تالیوں کی گونج نہیں ہوگی، وہ انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ جو ہے اس کا شکرانہ بھی ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سو یہ مہر تابہ چمکتا ہوا سورج، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. ایک بات کی گزارش مجھ سے دے لیجیے کہ آپ سب لوگ زندہ انسان ہیں. اچھا، آپ زندہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نوجوان بھی ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ پرجوش بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو جوش ہوتا ہے نا، اس میں انسان کبھی کبھی ہوش گوا دیتا ہے. اب اسی ہوش کو سلامت رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں گا آپ کو، تاکہ اس واقعے کے اندر جو سبق ہے آپ اس سے اپنے پلوں سے باندھ لیں اور پھر میں بعد کے سیشن کے اندر رن تھرو کر سکوں. میری بات سب لوگ سن رہے ہیں نا؟ قوم لوط کے اوپر، قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب اللہ عذاب نازل کرنے لگا تو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے شہ پر کے اوپر قوم لوط
کا وہ خطہ زمین جو تھا اس کو اٹھا لیا. اب قریب تھا کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس خطہ زمین کو پلٹ کر عذاب قوم لوط کے اوپر نازل کرتے کہ اللہ کی ذات نے انہیں روک دیا. اچھا اللہ کی ذات نے روک دیا, فرشتہ جبریل امین علیہ السلام رک گئے, انتظار کیا, کچھ وقت گزرا, انتظار کیا, کچھ اور وقت گزرا, انتظار کیا, کچھ اور وقت گزرا, انہوں نے انتظار کیا, ساری رات گزر گئی. خطہ زمین کو فرشتہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے شہپر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے, ساری رات گزر گئی, اللہ کی طرف سے حکم ثانی خطہ زمین کو الٹ دینے کا نہیں آیا. جب صبح ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ثانی آیا کہ جبریل اب الٹا دے. جبریل امین علیہ السلام نے خطہ زمین کو الٹایا اور ان پر عذاب نازل ہو گیا. اب فرشتہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے التجا کی, یا اللہ پاک تو نے ان پر عذاب نازل کرنا تھا, تو یہ ساری رات کا انتظار کس لیے؟ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اے جبریل, جب میں نے تجھے یہ حکم دیا کہ ان کے خطہ زمین کو اپنے پر پر اٹھا لو, تو جب تم نے وہ پر اٹھا لیا, این اس وقت قوم لوط کا ایک کافر, بیٹے بات دھیان سے سننی ہے اور ساری عمر کے لیے اپنے پلے باندھنی ہے, این اس وقت قوم لوط کا ایک کافر کہ جس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی, میں نے یہ دیکھا کہ وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. سفید داڑھی والا ایک کافر اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھ اللہ کو اس کی سفید داڑھی کا حیا آ گیا. اس وجہ سے میں نے اس وقت تک کہ جب تک اس نے آسمان کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیرا, میں نے ان پر عذاب نازل. اس واقعے کے سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے, میں نے کہا کہ آپ پرجوش ہیں, اور جوش میں آپ بیٹھے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں. I'm sure کہ جس دوست کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ بنتی ہوگی آپ کے دائیں بائیں وہی بیٹھا ہوگا, رائٹ, آپ نے اپنی جگہ ادھر ہی تلاش کی ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سوا گھنٹے کے اس سیشن کے اندر یہ جو محفل سجائی گئی ہے اتنی شوق کے ساتھ, کہیں سوا گھنٹے میں اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی اہم بات مس نہ کر دیں آپ, رائٹ. تو میرے بھی سفید آ چکے ہوئے ہیں اور نعمان کے بھی کہیں اندر ہیں, اب شور, رائٹ. یعنی جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ یہ انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ چلا رہے ہیں اور آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, وہ سب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمر کے حوالے سے نہ بھی صحیح, اپنے تجربے اور اپنی پوسٹ کے حوالے سے کم از کم بزرگی کی حدوں کو ضرور چھو رہے ہیں. تو آپ نے اگلا سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ حیا کرنا, اپنے دوستوں کو بھول جانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. اچھا, اب میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ پرجوش بھی ہیں اور سننے کو اتنے آپ تائب بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں اپنے لیے بھرپور تالیاں بجا دیں گے. یہ جو ابھی آپ نے تالیاں بجائی نا, ان تالیوں کو بولتے ہیں رینڈم کلیپس. کیا مطلب؟ شاباش. یہ مطلب نہیں ہے, یہ آپ نے, میں نے جو بولا تھا وہی بول دیا, رائٹ. مطلب کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے نا. تو یہ ہے رینڈم کلیپس. رینڈم کلیپس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جتنی دوری سے اور جتنے بھی فاصلے اور وقت کے ساتھ کسی کا بھی ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر پڑا, اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ کا فاصلہ دوسرے کے ہاتھ کے فاصلے سے اور ہر ایک کے ہاتھ کا وقت دوسرے کے ہاتھ سے ٹکرانے سے پہلے فرق ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اس کو بولتے ہیں رینڈم کلیپ. آپ میں سے کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو کہ جو یہ رینڈم کلیپ سے ہٹ کر ہمیں کوئی ترتیب والا ارینجڈ کلیپ, کسی پیٹرن کے اندر موجود جو کلیپ ہے وہ کر کے دکھائیں. سب لوگوں نے پہلے اس کو غور سے دیکھنا ہے.
बजानी, ये नहीं बजाएंगे, ठीक है? जैसा ना दूसरा आ जाएगा फिर ये बजाएंगे, जैसे जैसे मेरा हाथ चले उस हिसाब से चलानी है ताली, ऐसे ही चलानी। रेडी? एक आवाज ऐसे, ऐसे आनी चाहिए, ऐसे, एक आवाज, एक ही वक्त, ठीक है भाई? रेडी? क्या बात, खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। अब एक बंदा और चाहिए। जी बताइए। Infinity clap, let's go. वंडरफुल, आप बिल्कुल मेरी बात समझे और बेहतरीन तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है, राइट? पहले तालियां जो थी वो सारी की सारी रैंडम क्लैप्स थी, उसके बाद ये साहब आए और इन्होंने उसको तरतीब में लेकर आए और वो तरतीब मुख्तलिफ थी। फिर ये मेरा दोस्त आया, बड़े खूबसूरत तरीके से इसने इन्फिनिटी क्लैप जो है वो डिवाइस किया, उसको नाम दिया और तालियां और ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई और सब लोगों की एनर्जी, सब लोगों के एक्शंस, राइट, और सब लोगों की टाइमिंग भी। कितनी आसानी के साथ आपने तालियों के पैटर्न्स जो हैं, तरतीब जो है उसको बदल दिया। मुश्किल तो नहीं हुई बेटे? जिंदगी के अंदर जिस रविश पर आप चल पड़े हैं, जिंदगी में जिस रविश पर आप चल पड़े हैं, उन रस्तों से पलटना और उनको बदलना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान इन तालियों को बदलना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लाइफ इज नॉट अ जोक। हु क्रिएटेड यू? अल्लाह। और अल्लाह कौन है? इस कायनात की सबसे संजीदा तरीन हस्ती, सबसे। मैं वेरी ऑफन आई आस्क माय सन कि बेटे तुमने वो वाला काम क्यों किया? तो मेरा बेटा कहता है बाबा ऐसे ही, ऐसे। इसका मतलब क्या? कि उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, वजह। आपकी तख्लीक जो है वो ऐसे नहीं, आपकी तख्लीक ऐसे ही नहीं है। आपकी तख्लीक के पीछे कायनात की सबसे संजीदा तरीन हस्ती जो है उसकी सोच का आधार, उसने आपको किसी खास मकसद के लिए जो है वो इस कायनात के अंदर नाज़िल